مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کہ میرے محترم عزیز دوستو اور محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے قرآن کی عظمت کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام آخری کلام ہے۔ اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ ربط انسان کا ہو جانا بہت عظمت والا انسان بن جاتا ہے، بڑا عظیم انسان بن جاتا ہے۔ اور یہ قرآن بڑا نرالا ہے، تو جس بندے کے ساتھ اور جو بندہ اس قرآن کے ساتھ مل جاتا ہے وہ بھی بڑا ہی نرالا اور انوکھا بن جایا کرتا ہے، اس کی دنیا مثالیں دیا کرتی ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب ہی کے ذریعے سے، اپنے کلام ہی کے ذریعے سے، اپنے مقدس قرآن مجید ہی کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا مقامات سے نوازتے ہیں، ان کو انعامات سے نوازتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور اللہ کریم اسی ہی کی کتاب کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو جو بڑے بلند مقام پر فائز بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان کو پستی میں ڈال دیتے ہیں، نیچے گرا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس قرآن عظیم کا یہی ایک بہترین طریقے سے ثمرہ ہے کہ جو بندہ اس قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، ملتا ہے، اللہ کریم اس قرآن عظیم کے ملنے کی وجہ سے، اس قرآن سے دوستی کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور جو قرآن عظیم کی توہین کرے، نعوذ باللہ، اس کی تذلیل کرے، اس کو اہانت بھری نظروں سے دیکھے اور قرآن والوں کو اہانت بھری نظروں سے دیکھے، اللہ کریم اگر وہ بڑے ہی بڑے مقام پر، اونچے مقام پر بھی فائز ہو، اس کو اس اونچے مقام سے اٹھا کر اللہ کریم ایسے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں کہ آدمی ان کی کوئی انتہا نہیں ہوا کرتی۔ اس پر ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ قرآن عظیم کی اگر حفاظت کرنے پر آدمی اتر آئے تو اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے کیسا حفاظت کرواتا ہے اس کی۔ ایک ہندوستان کے اندر لدھیانہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک ہندو لڑکی کا انتقال ہوا، جوان لڑکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ہندوؤں کے اندر ایک عجیب سی رسم ہے اور یہ عجیب سا ان کا ایک فعل ہے، عمل ہے کہ جب کوئی بھی ان کے ہاں مر جاتا ہے تو اس کو جلایا کرتے ہیں۔ تو اس بچی کو، اس لڑکی کو، وہ نوجوان جو تھی اس کو لے کے چلے گئے جلانے کے لیے قبرستان، جو ان کے ایک مخصوص جگہ ہوا کرتی ہے، وہاں پر اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں جلائی گئی، اس کے اوپر تیل چھڑکا گیا، آئل وغیرہ چھڑکا گیا، اسی طریقے سے پیٹرول کے حوالے سے اس کے اوپر چھڑکا گیا، لیکن آگ جلاتے ہیں، ماچس جلاتے ہیں، وہ آگ جلتی نہیں ہے، اس بچی جلتی نہیں ہے اس آگ کی وجہ سے۔ تو بڑے حیران ہوئے۔ وہاں پر ایک ہندو پنڈت بھی تھا، بڑا بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ ایسے کرو، جہاں یہ نوجوان لڑکی رہا کرتی تھی اس گھر کی تلاشی لو، اس گھر کو دیکھو، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے تلاشی لی تو ان کو کچھ بھی نہ ملا وہاں پر۔ جب نہ ملا تو اس نے، جو ہندو جو بوڑھا تھا، بڑا ہی ذہین تھا، اب یہ عجیب اللہ کی طرف سے حکمت ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جو ہندو جتنا بوڑھا ہوتا چلا جائے گا اس کو عقل آتی چلی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں عجیب مسئلہ ہے کہ جتنا بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی عقل کھوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس بوڑھے ہندو نے کہا کہ دیکھو، کچے مکانات ہوا کرتے تھے پہلے زمانے کے اندر، دیکھو جس گھر کے اندر، جس مکان میں رہا کرتی تھی بچی، وہاں دیکھو کوئی نئی جگہ تو نہیں لپی ہوئی، کہ جو نئی جگہ ہو لپی ہوئی۔ جب دیکھا وہاں جا کر تو ایک چھوٹی سی اتنی سی جگہ لپی ہوئی تھی۔ اب اس کو جب کھودا گیا، اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں، ایک تھیلے کے اندر اللہ کا قرآن ہے اور مصلی رکھا ہوا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اللہ کا قرآن پڑھتی تھی یہ بچی، یہ مصلی تھا، یہ شاید مسلمان ہو چکی تھی، یہی وجہ بن سکتی ہے کہ اس کو آگ جلاتی نہیں ہے، لہذا انہوں نے اس بچی کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ کرنے کے بعد کہا کہ اس کو دفناؤ، اپنے پاس لے جاؤ۔ مسلمانوں نے بڑے خوشی کے عالم میں آ کر اس بچی کو غسل دیا اور اسی طریقے سے کفن دیا، پھر اس کو دفنا دیا۔ اب پتہ کیا چلا، اب دیکھو جو بندہ قرآن عظیم کی حفاظت کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے اس ہندو لڑکی نے اس قرآن عظیم کی حفاظت کی، اللہ رب العالمین نے اس کی اس دنیا کے اندر کیسی حفاظت فرمائی کہ اس کو اس دنیا کی جو آگ تھی وہ نہیں جلاتی۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فرمایا
عجیب طریقے سے اس نے شعر اور منظر کشی کیے اس قصے کی، اس واقعے کی۔ فرماتے ہیں کہ جس کی بھی دوستی اس قرآن پاک سے ہو گئی، جس کی بھی دوستی اس قرآن پاک سے ہو گئی، واللہ دنیا کی تو کیا جہنم کی آگ بھی اس پر حرام ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا عجیب منظر تھا۔ دوسرا ایک اور واقعہ ایسے لکھا ہے کہ ایک عاشق قرآن کا واقعہ ہے، ایک محبت کرنے والے قرآن کا واقعہ ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص سا نابینا تھا، اس کے گھر پر کوئی ایک مہمان آ گیا۔ اب مہمان جب آ گیا، ظاہر سی بات ہے رات کا ایک سما تھا، وہ آرام کرنے لگے، مہمان بھی سونے لگا اور اسی طریقے سے وہ میزبان بھی سونے لگا۔ اس کو کھانے کی اسی طریقے سے کوئی حاجت نہ ہوئی مہمان کو، تو اسی طرح آرام کرنے لگا۔ جب اس نے دیکھا آرام کرنے لگا، اس کی آنکھ لگ گئی، تو وہ نابینا شخص رات کو اٹھتا ہے۔ اٹھنے کے بعد اس ایک مصلی رکھا ہوا تھا، مصلی کو بچھایا، وضو کرنے کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ تلاوت کیسی کرتا ہے؟ فرمایا کہ قرآن عظیم کی طرف دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اس پڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے ہی صفحہ ختم ہوتا ہے پلٹتا ہے، پھر دوسرا صفحہ ختم ہوتا ہے پھر پلٹتا ہے، انگلی لگا کر انگلیوں سے پھیر پھیر کر قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ شخص جو اس کے پاس مہمان آیا تو اس نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، عجیب شخص ہے یہ، چلو جب صبح ہوگی جب میں اس کو بتاؤں گا، اس سے پوچھوں گا۔ جب صبح میزبان جو تھا نابینا، اس نے اس کے سامنے کھانا رکھا، کہا کہ کھانا کھائیں۔ نابینا کہنے لگا اپنے مہمان کو، تو مہمان نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے اپنا یہ راز نہ بتلا دو، یہ وجہ کیا ہے؟ آپ کی تو آنکھیں نہیں، نابینا ہے آپ قرآن عظیم کو دیکھ کر کیسے پڑھ رہے تھے؟ رات کو میں عجیب سا منظر نظر آ رہا تھا، آپ جب پڑھ رہے تھے کہ بار بار آپ قرآن عظیم کو پڑھتے بھی جاتے، انگلی بھی پھیرتے، جیسے صفحہ ختم ہوتا ہے اور آپ پلٹتے جاتے، یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو۔ بہت زیادہ اس نے جب اصرار کیا مہمان نے، تو میزبان جو نابینا تھا اس نے بتا دیا۔ اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نابینا ہوں، لیکن میں اللہ رب العالمین سے میں نے 3 دعائیں کی، اے اللہ یا تو مجھے آنکھیں دے دے، مجھے قرآن کا بڑا شوق ہے، یا پھر مجھے قرآن کا حافظ بنا دے، مجھے قرآن کا بہت شوق ہے، یا پھر ایسے کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجھے موت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ میں تجھے قرآن کا حافظ بناتا ہوں، نہ اسی طریقے سے میں تجھے موت دیتا ہوں، نہ ہی تجھے میں آنکھیں دیتا ہوں، البتہ یہ چوتھی صورت یہ ہے میرے پاس کہ آپ ایسے کریں قرآن عظیم کو جب کھولیں گے اس وقت آپ کی آنکھوں میں بینائی دے دوں گا، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، اور جیسے ہی آپ قرآن عظیم کو بند کریں گے آپ کی فرمائے کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ چیز عطا کرتی، جب بھی میں قرآن کھولتا ہوں، جب قرآن کھلتا ہے اسی وقت میری آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور بینائی بھی آ جاتی ہے، قرآن عظیم پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے تو فرمایا ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، وہ معزز سے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حفاظت کرنے والوں میں بنائے، ہمیں بھی شوق رکھنے والوں میں بنائے، نہ کہ ذلیل و خوار ہونے والوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔